نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقان الحمید محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر رضی اللہ تعالی عنہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ ذرا بلند آواز سے نماز پڑھنا درود پاک پڑھ لیں۔ جو اشعار میں آپ حضرات کے سامنے پڑھنے والا ہوں یہ سمجھنے کے لیے، دل پر بٹھانے کے لیے اور اپنا جذبہ دکھانے کے لیے ہے۔ وہ صاحب جلال ذی شان ہے عمر، وہ صاحب جلال ذی شان ہے عمر، جرت کا استعارہ پہچان ہے عمر۔ اور اگلا شعر آپ تمام کے لیے تحفہ۔ اقبال بھائی کھل کر پڑھو نماز اب کوئی ڈر نہیں، کھل کر پڑھو نماز اب کوئی ڈر نہیں، اسلام کے عروج کا آغاز ہے عمر۔ ساتھ رکھا ان کو بھی بعد از وصال بھی، سنبھال رکھا ان کو بعد از وصال بھی، صدیق ہے ان کے دل میں اور جان ہے عمر۔ شیطان جس کے نام سے کانپتا رہے، شیطان جس کے نام سے کانپتا رہے، واللہ بہادری کی پہچان ہے عمر۔ اور خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ذرا سی لفظش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ غم جدائی کا بھول جائے، پھر ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر ایسے لمحے میں اپنی نظریں چھکا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ خلاصہ کلام خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، جو جھگ بھی چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل عزت احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، باپردہ سننے والی عزت دار ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہمارے دل کے انتہائی قریب رانا ثناء اللہ صاحب، بھائی عبد الرحمن صاحب کی ایمرجنسی حادثاتی دعوت پر فقط اپنے مشن کی اور نظریے کی روشنائی آپ تک پہنچانے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ آج اس عظیم الشان انسان کا یوم شہادت ہے جس نے صدیق کی طرح سب کچھ لٹا لیا، محمد کے دین کو بچا لیا۔ آج اس انسان کا یوم شہادت ہے۔ میں چند دن سے ان کی زندگی پر چونکہ عنوان آنے والا تھا، باتیں پڑھتا رہا تو حیرت میں مبتلا ہوا کہ آج جتنا بھی ڈھانچہ ہمارے سرگودا شہر کا انتظامی ہے، رب کعبہ کی قسم اس کا آغاز عمر ہے۔ پولیس عمر نے بنائی، فوج عمر نے بنائی، بیت المال عمر نے بنایا، پانی کا انتظام عمر نے بنایا،
ڈاک خانہ عمر نے شروع کیا، مسجدوں میں روشنیاں عمر نے جلائیں۔ آج جن کی مسجدیں نہیں کچھ اور ہے وہاں روشنی بھی نہیں، تو سمجھ لینا نہ وہ محمد والے ہیں نہ وہ عمر والے ہیں۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسجدوں میں روشنیاں عمر نے لگائیں، ائمہ اور مؤذنوں کی تنخواہیں حضرت امیر حضرت عمر فاروق نے مقرر کی۔ صرف اتنا نہیں، ججوں کی ابتدا حضرت عمر، ججوں کو سکھانے کا سلیقہ اور طریقہ حضرت عمر، اور جو جج ناانصافی کرے اسے اس کی کرسی سے اتار کر پھینکنے والا عمر، انصاف کے بول والے کے لیے اپنے سگے بیٹے کو بھی سزا دینے والا عمر، دین پر چل کر دین محمد کی تقویت بننے والا عمر، اللہ رب العزت کے لاڈلے پیغمبر نے اعلان نبوت کیا، ابو بکر آ گئے، حضرت عثمان آ گئے، علی آ گئے، طلحہ آ گئے، زبیر آ گئے، سعید آ گئے، ابو ذر آ گئے، عبد الرحمن آ گئے، حسن حسین آ گئے، امیر معاویہ آ گئے، جتنے بھی صحابہ ہیں چلے آئے، لیکن ایک ایسا آیا وہ آیا نہیں بلکہ بلایا گیا، بلانے والا محمد ہے، آنے والا عمر ہے۔ گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، سارے نبی کے صحابہ مرید بن کے آئے، عمر مراد بن کے آیا۔ اب عجیب اتفاق دیکھیے، اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی۔ آج سے پہلے کسی نبی نے، کسی ولی نے، کسی فقیر نے، کسی کتب نے، کسی ابدال نے ایسا لفظ اپنے رب سے نہیں کہا کہ اے ربا مجھے اسلام کی عزت کے لیے ایک انسان کی ضرورت ہے۔ ہاں محمد نے کہا، اور کہا کس کے لیے؟ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الحشام۔ ربا عمر تو ہے، ایک خطاب کا بیٹا ایک حشام کا بیٹا، ان دونوں میں سے مجھے ایک چاہیے۔ آپشن بتا دیا، التجا بتا دی، درخواست کر دی رب کعبہ کی قسم۔ پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، عمر فاروقی نے کہا کہ جب مراد پیغمبر کی باری آئی، عمر مراد بن کے آیا، صرف مراد نہیں بنا بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا بھی بن گیا، رضا بھی بن گیا، کیونکہ اللہ نے سلیکٹ کر کے عمر کو محمد کے قدموں میں لا کر کھڑا کر دیا۔ صرف کھڑا نہیں کیا اور بتا دیا۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر فرماتے ہیں اے عمر، اللہ نے ساری زندگی کے لیے تم پر حق کو ظاہر کر دیا ہے۔ تجھے دیکھ کر شیطان بھاگتا ہے، چیلے بھاگتے ہیں، کفر بھاگتا ہے۔ اگر کوئی نبی ہوتا تو ہی ہوتا، یہ وہی عمر ہے جس نے 1036 شہروں میں محمد کے کلمے کو عام کر کے جھنڈے لگا دیے۔ 1036 شہر، صرف یہاں پہ بات نہیں رکی، مسجدیں بنانا شروع کی، 4000 بنا دی۔ کتنی؟ 4000 مسجدیں بنا دی، 900 جامع مسجد تعمیر کروائیں، مدینہ کے لیے پانی کا انتظام کیا، مدینہ کے لوگوں کے لیے مہمان خانے اور صحرا بنائے گئے، چوکیاں قائم کی گئی، چوروں اور ڈکیتوں کے لیے بچانے کے لیے مدینہ کے لوگوں کا انتظام کیا گیا۔ میں پھر یوں کیوں نہ کہہ دوں، یہ وہی عمر ہے جو نبی کو بھی بچاتا ہے، نبی کے اقوال کو بھی بچاتا ہے، نبی کے افعال کو بھی بچاتا ہے، نبی کے دین کو بھی بچاتا ہے۔ اب وہ عمر آ چکا ہے، صرف آیا نہیں، اسلام کو تقویت مل گئی، اسلام کو قوت مل گئی، اسلام کو استقامت مل گئی، اسلام کو پھلتا پھولتا نظر آیا، اسلام پھیلتا پھولتا نظر آیا، اسلام زمانے میں جاتا نظر آیا اور پوری کائنات میں چھاتا نظر آیا۔ آیا یا نہیں آیا؟ اور میں قربان حضرت عمر آپ کے قدموں پر، مدینہ میں قحط آ گیا، قحط پڑ گیا، پھر آنوں گے قحط پڑ گیا، حضرت عمر نے گھی کھانا چھوڑ دیا، گھی کھانا چھوڑ دیا، گھی کھانا چھوڑا تو ایک مرتبہ گھی کسی نے لا کر دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص کہنے لگا جس نے گھی لا کے دیا تھا، اے عمر آپ کا چہرہ پچکتا جا رہا ہے،
آپ کا گلابی چہرہ سیاہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا جب تک مدینہ میں قحط ختم نہیں ہوگا عمر اپنی خوراک اچھی نہیں کرے گا۔ عمر کیوں نہیں پیے گا؟ عمر خوراک اچھی نہیں کرے گا۔ اس نے کہا یہ گھی آپ کے لیے ہے، میری طرف سے ہے۔ حضرت عمر نے اس گھی کو مخاطب ہو کے کہا اے گھی یہ نہ سوچنا میرے حلق میں اتر جائے گا، جب تک مدینہ کے ہر بندے تک تو نہیں جائے گا عمر تک نہیں آ پائے گا۔ یہ حضرت عمر ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر جب انہیں خلافت ملی، حضرت عمر نے ویسے تو کئی شادیاں فرمائیں، میں وہ جملے اور وہ باتیں دہرانا چاہتا ہوں جو شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہوئی ہوں۔ بہت سی شادیاں ہوئی، لیکن جب خلافت ملی اس وقت صرف ایک بیوی تھی اور اس بیوی سے بے پناہ پیار کرتے تھے، بے پناہ پیار کرتے تھے۔ جب حضرت ابوبکر نے اعلان کیا کہ تو میرے بعد خلیفہ ہے، اپنے گھر گئے، اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی، اپنی اس بیوی کو جس سے پیار کرتے ہیں۔ اتنے تو ماشاءاللہ سارے ایران مرید نے ہے نہیں یا نہیں؟ ایک بندے اس سے نال میں دیکھ رہے ہیں، میرے استاد مولانا عبد المجید لدھیانوی صاحب آخر سن کہ پاکستان کی 99% آبادی ایران مرید ہے۔ کتنی؟ وہ بولو تو صحیح، یہ جڑے ہن آکر چ بیٹھے نے نا انہاں دی پھونک نکلن والی ہے۔ پاکستان دے 99% آبادی دے لوگ جڑے نے رن مرید نے۔ یہ کہہ کے استاد چلے گئے، اسی بڑے پریشان تھے، سارا دن فجر تو بعد سبق پڑھاندے سن، اسی سارا دن سوچتے رہے وہ 1% کہڑے خوش قسمت ہون گے، وہ کہڑے علاقے چوں آئے ہون گے، انہاں دا چہرہ کیہو جہا ہوئے گا جڑے رن مرید نہیں۔ 24 گھنٹے دے انتظار تو بعد استاد تشریف لے کے آئے، اسی آکھیا جی سبق بعد وچ پڑھنا ہے، پہلے دسو 1% خوش قسمت کہڑے نے؟ تے مسکرا کے آکھن لگے 99% رن مرید نے، 1% جڑے باقی بچے نے ہوندے ہو بھی نے لیکن کوڑ مار دے۔ یہ ہن تسی فیصلہ کرنا ہے تسی کوڑے ہو یا سچے ہو۔ شرمندہ بیٹھے۔ ایک جگہ پہ میں نے یہ بات کی تو پٹھان بیٹھے تھے، کچھ رانا صاحبان بیٹھے تھے، انہوں نے عزت نفس مجبور ہو گئی، میرے نام آکھن لگے جی مولوی صاحب تسی آج چنگا نہیں کیتا، ساڈی غیرت میں جوش آیا۔ میں کہا تہاڈی غیرت صرف گھر دے وچ ہوندی ہے؟ تہاڈی غیرت صرف چار دیواری وچ ہوندی ہے؟ غیرت تو وہ ہے کہ کوئی ماں پہ بھونکے تمہاری غیرت جان جائے۔ غیرت تو وہ ہے جو ابو بکر پہ انگلی اٹھے تم میدان میں نکل آؤ، عمر پر ہاتھ اٹھایا جائے میدان میں نکل آؤ، عثمان و علی کو برا کہا جائے میدان میں نکل آؤ۔ اور غیرت مند ہوتا ہی وہ ہے جو حلالی ماں کے لیے میدان میں بھی نکلتا ہے، کفر کو ڈاکو چنے بھی چبواتا ہے۔ بات عمر کی ہو رہی اپنی بیوی کو طلاق دے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے بڑی محبت تھی، آپس میں بڑا پیار تھا۔ انہوں نے آکھیا اے عمر خلافت ملی ہے تینوں تا چاہیے سی تو راضی ہو جاندا کہ جنہاں نال تو پیار کردا ہے تو اودی موجودگی وچ بادشاہ بن گئے ہیں۔ اب تو چاہتا تو خاتون اول بناتا، اب تو چاہتا اسے عزت کی جگہ دیتا، اب تو چاہتا تو اس کی فرمائشوں کو پورا کرتا۔ حضرت عمر کی چیخ نکلی، فرمانے لگے عبد الرحمن بھائی اسی وجہ سے چھوڑا ہے، محبت زیادہ ہے، پیار زیادہ ہے، بیوی کو اس وجہ سے چھوڑا کہ کل کہیں یہ محمد کی خلافت کے بارے میں کوئی مجھے حکم نہ کر دے، میری بارے خلافت میں آ کے کوئی انٹرفیئر نہ کر دے، میں نے اس وجہ سے چھوڑ دیا۔ بیوی تو قربان کی جا سکتی ہے، انصاف ہوتا رہے گا، انصاف کا بول بالا بھی ہوتا رہے گا۔ یہ وہ عمر ہے، میں گھر سے بات شروع کر رہا ہوں، گھر سے بات شروع کر رہا ہوں۔ حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے اشجد، ایک حرف کا آگے پیچھے ہو گیا، میں نے کتاب بھی ڈھونڈی مجھے نہیں ملی، اگر ایک حرف آگے پیچھے ہوا تو مجھے معاف کیجئے گا۔ اشجد نام کے ایک بیٹے تھے، انہوں نے ایک دن شراب پی۔ کیا پیا؟ شراب۔ بولے تو صحیح، شراب۔ صحابہ معصوم، نبی معصوم عن الخطا ہیں اور صحابہ محفوظ عن الخطا ہیں۔ معصوم عن الخطا جنہاں دے دل وچ گناہ دا خیال ہی نہیں آتا، اور محفوظ عن الخطا جن کے دلوں میں خیال آتا ہے، ان سے کوئی عمل بھی ایسا ہو جاتا ہے
لیکن وہ اللہ کے اتنے لاڈلے ہیں اللہ نبی کے صدقے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ شراب پی حضرت عمر فاروق کو پتا چلا، انہوں نے بلایا، تو نے شراب پی ہے؟ ابا جی غلطی ہو گئی، اب غلطی معاف نہیں ہوگی۔ اگر محمد نے کہہ دیا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا، میں تو اسی محمد کا نام لیوا ہوں۔ عمر بن عاص سے کہا جاؤ اسے کوڑے لگاؤ۔ حضرت عمر بن عاص نے آخیا جی میری ایک فرمائش ہے، میں اجازت دیو میں کسی کمرے سے جا کے نکلنے مارا، جوتے لگاؤں، کوڑے لگاؤں۔ حضرت عمر نے اجازت نہیں دی۔ حضرت عمر بن عاص نے کوڑے مارے، پورے بھی مارے، لیکن آہستہ سے مارے، آہستہ سے کوڑے مار کے جب حضرت عمر کا بیٹا باہر نکلا، اپنے دل کی کھڑکیاں کھول کر سنیے گا، مسکرا رہا تھا۔ عمر سمجھ گئے گڑبڑ ہے، عمر سمجھ گئے کہ گڑبڑ ہے۔ میں نے کہا وہ وقت نہیں، آج کا بھی دن ہے۔ عمر اب بھی سمجھتا ہے گڑبڑ کدھر کدھر ہے۔ مجھے کسی نے کہا کیسے؟ میں نے کہا وہ عمر تو وہ عمر ہے، ساڈا تو افغانستان اللہ عمر بھی سمجھتا ہے۔ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ حضرت عمر نے فرمایا مجھے لگتا ہے عمر تو نے کوڑے پورے نہیں لگائے۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا امیر المومنین کوڑے لگائے ہیں، آہستہ لگائے ہیں۔ حضرت عمر نے آخیا تو نوکری تو فارغ، ساڑھے تے سفارشاں ہو جانیاں، اگر کوئی انگلی بھی لا دینا تو نوکری تو فارغ۔ انہیں آہستہ مارے نے اس وجہ تو نوکری تو فارغ، اور کہا کہ جاتے جاتے میرے بیٹے کو بھیج دینا، اسے کہنا سزا لوگے تو جان چھوٹے گی۔ حضرت ابن عباس آئے، آ کر کہنے لگے امیر المومنین میں چیک کیتا ہے تھوڑے پتر کو بخار ہے، ایویں کرو آج چھڈ دیو یا تو معاف کر دیو، سانو کوئی اعتراض نہیں، تے یا دو دن ٹھہر کے مار لینا۔ حضرت عمر نے کہا محمد کے انصاف میں بھی دیر نہیں ہوتی تھی، عمر کے انصاف میں بھی دیر نہیں ہو سکتی۔ اپنے بیٹے کو بلایا، کوڑے مارے، کوڑے 80 کوڑے مار کر اس بچے کی حالت بگڑ گئی۔ روایات میں آتا ہے 10 دن میں وہ اسی بیماری میں مبتلا رہا اور اس کے بعد 10ویں دن فوت ہو گیا۔ عمر کا اپنا بیٹا، ساتھی بیٹا، سگا بیٹا فوت ہو گیا۔ کسی نے تنزن آکھیا کہ اے عمر تو اپنا پتر بھی مار چھڑیا، ضائع کر لیا۔ حضرت عمر نے مسکرا کے فرمایا ہاں ہاں مجھے فخر ہے، میں نے بیٹے کو مار ڈالا، نبی کے دین کو بچا ڈالا۔ یہ حضرت عمر ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ کا خوف اپنے سینے میں محفوظ رکھا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں ہمارے ہاں یہاں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں ان کے پاس 5-5 4-4 جوتے ہوں گے۔ آج عید کا دن ہے، عمر نے بیوی سے کہا، اور میں حیران کن بات بتانے لگا ہوں، جب وہ بیوی کو چھوڑ دیا پریشان رہنے لگے، علی آئے، آ کر کہنے لگے مجھے لگتا ہے تجھے اپنی بیوی کی یاد آتی ہے، مجھے لگتا ہے آپ کو اس کی محبت کا احساس ہوتا ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، میرے بھائی علی ایسا ہی ہے۔ علی نے کہا فکر نہ کر، پہلے وہ تھی اب وہ علی کی بیٹی تیرے گھر میں آئے گی، پہلے کوئی اور تھی اب علی کی ام کلثوم آئے گی، بیٹی فاطمہ کی ہوگی، دلہا عمر بن جائے گا۔ حضرت عمر فاروق کی بات کر رہا تھا، اپنی بیوی سے کہا جوتا لاؤ عید پڑھانے جانی ہے۔ بیوی رونے لگی اور رو کر کہنے لگی اے سرتاج آپ کا جوتا ٹوٹ چکا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، اسے سی کے دے دو۔ وہ چیخ کر کہنے لگی 5 مرتبہ سی چکی ہوں، اب اس حالت سے بھی آگے گزر چکی ہوں، اور مجھے رونا اس وجہ سے آتا ہے کہ عید پڑھانی ہے، عید۔ حضرت عمر نے مسکرا کے فرمایا عید ہی پڑھانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ امیر المومنین ہے، ننگے پاؤں گھر سے نکلا، ننگے پاؤں گھر سے نکلا، لوگوں نے کہنا شروع کیا اے عمر جوتے کے بغیر پھر رہا ہے۔ حضرت عمر نے مسکرا کے کہا ہاں پھر رہا ہوں، اگر جوتا پہننا جرم نہیں ہے
اگر میرا جرم نکالنا ہے تو میرے کردار سے نکالو، اگر جرم نکالنا ہے میری گفتار میرے وجود سے نکالو، اگر جرم نکالو گے تو عمر توبہ بھی کرے گا، تمہارے ہاتھوں کو بھی چومے گا، اور اگر جوتا نہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، عمر بغیر جوتے کی بھی جا سکتا ہے، نماز عید بھی پڑھا سکتا ہے، نبی کا دین بھی بچا سکتا ہے، نبی کی خوشی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ حضرت عمر ہے، صرف لاکھوں ہزاروں واقعات ہیں، ہزاروں کتابوں کے اندر یہ واقعات موجود ہیں۔ میں پڑھ کر حیران ہو گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک گئے، صاف پتہ چل رہے ہیں، ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کہیں جو تھکے ہوئے، یہی تو ساڈا مسئلہ ہے، اسی گل تے آنا سنتے ہی نہیں۔ ہائے ہائے حضرت عمر فاروق ہے، شام سے ایک وفد آیا، انہاں آکھیا سی اس عمر نو ویکھنا ہے، اس عمر نو ویکھنا ہے جدوں تو کیسر و کسرا بھی ڈرتے نہیں۔ کسی صحابی نے کہا جاؤ فلاں درخت کے نیچے جاؤ گے تمہیں امیر المومنین ملیں گے۔ حضرت عمر جہاں بھی انہیں جگہ لگتی وہی درخت کے نیچے اینٹ کا تکیہ بنا کے سو جاتے، اینٹ کا تکیہ بنا کے سو جاتے۔ یہ وفد نکلا کہ ہم امیر المومنین کو دیکھتے ہیں، لیکن امیر المومنین جب اس درخت کے نیچے قریب پہنچے تو دیکھا حضرت عمر فاروق کو ان کے دو غلاموں نے اٹھا لیا۔ ساڑھے اتنے کوئی نوکری میں کر سکتا ہے؟ کسی دن کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر نے اٹھا کے آنکھیں لگے، اے عمر بھوک لگی ہوئی ہے، ہائے 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 بھوک لگی ہوئی ہے، کچھ کھلانے کے لیے کچھ کیجیے۔ حضرت عمر نے فوراً اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک سوکھی ہوئی روٹی نکالی، ایک سوکھی ہوئی روٹی نکالی اور نکال کر اس کے برابر 3 ٹکڑے کیے، 3 ٹکڑے کر کے ایک غلام کو دوسرا، دوسرے غلام کو تیسرا، جو ٹکڑا تھوڑا چھوٹا تھا وہ خود پکڑ لیا اور کھانے لگے۔ اتنی دیر میں وہ شام کا وفد آیا، وہ دور سے دیکھ کر چلا گیا، اس نے جا کر لوگوں سے کہا کہ وہاں تو 3 غلام بیٹھے ہیں، تم کہتے ہو امیر المومنین ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں نہیں، وہاں پہ ایک امیر المومنین ہے اور 2 غلام ہیں، تم نے دیکھا نہیں کہ 2 غلام ہوں گے ایک امیر المومنین ہوگا؟ وہ کہنے لگے 2 بندوں کے کپڑے تو کچھ بہتر ہیں، لیکن جو تیسرا ہے اس کے کپڑے زیادہ پھٹے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگا مجھے لے جاؤ۔ حضرت عمر فاروق کے پاس لایا گیا، وفد آ گیا، اور جب آ کے بیٹھا اب وہ دیکھ رہے ہیں امیر المومنین کون ہو سکتا ہے۔ صحابی نے ہاتھ رکھا اور حضرت عمر فاروق کو مخاطب کر کے کہا امیر المومنین آپ سے ملنے آئے ہیں۔ جب یہ کہا وہ شام کے وفد کے لوگوں کی چیخیں نکلی، وہ کہنے لگے اگر خلیفہ ایسے ہوتے ہیں ہاتھوں کو بڑھائیے، ہم بھی اس خلیفہ کے قدموں کے غلام بننا چاہتے ہیں۔ یہ حضرت عمر ہیں، اتنے واقعات آپ حیران ہو جائیں گے، اتنے واقعات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ ایران سے وفد آیا، وہ جو گیا حضرت عمر فاروق نے مسجد میں منادی کروا دی فوراً مسجد میں اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ جب ایمرجنسی کال آتی صحابہ تلواریں نکال لاتے، نیزے لے آتے، خنجر لے آتے کہ پتہ نہیں کوئی حملہ کرنے آ رہا ہے، پتہ نہیں ہمیں کہیں جانا ہے حملہ کرنے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق نے اعلان کیا، سارے صحابہ کھچا کھچ مسجد بڑھ گئی، اور حضرت عمر نے وہاں پہ منبر پہ کھڑے ہو کے کہنا کیا شروع کیا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے گا۔ حضرت عمر نے کہا روتے ہوئے، رو رہے ہیں، روتے ہوئے کہا کہ اے میرے صحابہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب میں چھوٹا ہوا کرتا تھا میں اونٹوں کو چلایا کرتا تھا، ایک مرتبہ ہمارے گھر میں قحط پڑ گیا، میری ماں نے کہا عمر تیرے لیے گھر میں کھانا نہیں ہے، جا تو بنو مخزوم کے ساتھ چلا جا، وہاں پہ تیری خالہ ہے اس کے گھر رہنے لگ جا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں اپنی خالہ کے گھر گیا، مجھے صبح سے شام تک مزدوری کرنا پڑتی، شام کو مجھے ایک کشمش میری مٹھی میں رکھ کر مجھے اس کا وظیفہ، اس کا کرایہ یا اس کی محنت دی جاتی۔
یا وہ نہیں تو ایک کھجور کی مٹھی میرے ہاتھ میں رکھ کر مجھے بھیج دیا جاتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں 6 مہینے تک میں ایک مٹھی کشمش اور ایک مٹھی کھجور کے لیے محنت کرتا رہا۔ اس کے بعد میری ماں کا پیغام آیا، اے عمر قحط چل گیا ہے، اب تو واپس آ جا۔ یہ کہا اور حضرت عمر رونے لگے۔ صحابہ سے کہا میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا تھا، تم چلے جاؤ۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ صحابہ نے عرض کی اے عبد الرحمن بن عوف، آپ کے دوست ہیں، ان سے پوچھئے تو صحیح یہ اتنا روتے کیوں ہیں اور یہ بات ہمیں کیوں سنائی ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے، پوری تقریر کا خلاصہ بتانے لگا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن آئے اور مذاق میں کہنے لگے اے عمر ایک ہی تماشا لایا ہے، آج کی کیتا ہے کہ لوگوں نے صدیہ ایک واقعہ سنا کے واپس بھیج دیتے ہیں، یہ فائدہ کیے۔ حضرت عمر نے رو کر کہا اے عبد الرحمن تجھے نہیں پتا، آج رات گزشتہ رات میرے پاس کیسر و کسرا سے ایک وفد آیا تھا، اس نے آ کر کہا اے عمر اب تیرا تذکرہ صرف عرب میں نہیں ہے، کیسر و کسرا میں بھی ہو چکا ہے، تیرے نام کے ڈھنکے وہاں بھی بج رہے ہیں، تیری عظمتوں کے پھیرے وہاں بھی لہرائے جا رہے ہیں۔ اے عبد الرحمن بھائی، جب وہ یہ کہہ رہے تھے میرے دل میں تکبر کا گمان پیدا ہوا، میرے دل میں غرور کا گمان پیدا ہوا، میں نے تمام دنیا کو اکٹھا کر کے اپنی اوقات کو اوقات یہ یاد دلا دی کہ تو وہی عمر ہے جو ایک مٹھی کشمش کے ساتھ، ایک مٹھی کھجوروں کے ساتھ گزارا کرنے والا تھا، جو اپنی خالہ کے گھر رہ کر مانگوی روٹی کھا کے گزارا کرنے والا تھا۔ اے میرے بھائی عبد الرحمن، جب سے میں نے یہ واقعہ سنا چھوڑا ہے میرے دل میں تقویٰ بھی بڑھ چکا ہے، محمد کی عظمت بھی بڑھ چکی ہے۔ اسی کو عمر کہتے ہیں، اسی کو عمر کہتے ہیں۔ رات کو نکلے، وقت پورا ہو چکا، جتنا میں نے سوچا تھا اتنا وقت ہو گیا، رات کا وقت ہے، نکلے، دیکھا کہ کسی جگہ پر ایک بدو نے خیمہ لگایا ہوا ہے، خیمہ لگا کر بیٹھا ہے۔ حضرت عمر اس کے پاس چلے گئے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، رات ہے، اس سے باتیں کرنے لگے۔ اتنی دیر میں خیمے کے اندر سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ بدو کہنے لگا تیری جرت کیسے ہوئی میرے گھر کے معاملات میں بولے؟ جاؤ چلے جاؤ۔ اب اسے پتہ ہی نہیں جس سے مخاطب ہوں وہ ہے کون، وہ کس ہستی سے مخاطب ہے۔ حضرت عمر نے پھر پوچھا بھائی بتا تو صحیح، اگر تیرا مداوع ہو جائے اس سے بڑھ کر تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہنے لگا میری بیگم جو درد سے ہو رہا ہے، میرے گھر میں کسی بچہ یا بچی کی ولادت کا وقت ہے، میری بیگم میری بیوی میرے گھر کی رونق اس وقت مشکل میں ہے۔ حضرت عمر نے کہا میرے بھائی ذرا رک، میں ابھی آیا۔ اپنے گھر چلے گئے، اپنی بیوی فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ کیا تجھے آج میں ایسا کام نہ بتاؤں جس کے کرنے سے خدا بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے؟ اس نے کہا ہاں مجھے بتائیے۔ حضرت عمر نے اسے کہا چلو سامان لو، چادر لی، کپڑا لیا، کچھ سامان لیا، اسے لا کر خیمے میں بھیج کر کہا ہے میرے بھائی میری بیگم ہے، اسے جا دینے دو، یہ آپ کی بیگم کی مشکل کو آسان کر دے گی۔ وہاں پہ بیٹھ گئے، اب یہ اپنی باتیں سنانے لگا۔ یہ بندہ حضرت عمر نے اس سے پوچھا تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا میں جہاں سے آیا ہوں وہ عرب نہیں ہے، عجم ہے، وہاں سے اس وجہ سے آیا ہوں، مجھے پتا چلا ہے کہ جو بچہ عرب میں پیدا ہوتا ہے اس کے لیے عمر کی طرف سے وظیفہ جاری ہوتا ہے۔ میری بیگم کے وقت کیا درد سے شروع ہوا، میں اپنی بیگم کو لے کر عرب میں آ گیا کہ کل یہ بچہ پیدا ہوگا، عمر کی طرف سے وظیفہ جاری ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے یہ باتیں شروع کی ہوئی تھی اور وہ کہنے لگا یہ کہیں عمر کو نہ بتا دینا کہ میں اس وجہ سے آیا ہوا ہوں۔ اتنی دیر میں اندر سے آواز آئی یا امیر المومنین آپ کو مبارک ہو، آپ کے دوست کے گھر میں اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نواز دیا ہے۔ جب یہ کہا وہ بدو اٹھ کے بھاگنے لگا، اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ حضرت عمر نے اسے سینے سے لگا کر کہا اے میرے بھائی تو نے تو میری آنکھیں کھول دی ہیں، آج کے بعد عربی بچہ بھی ہوگا وہ بھی وظیفہ لے گا، عجمی ہوگا وہ بھی وظیفہ لے گا۔ اسے عمر کہتے ہیں۔ اور حضرت عمر کا کمال دیکھیے، آج بھی دنیا کے آدھی سے زیادہ دنیا میں حضرت عمر کے قوانین
ان کے قوانین میں لکھے جا چکے ہیں. آپ کینیا میں چلے جائیں، کینیڈا میں چلے جائیں، امریکہ میں، افریقہ میں، یورپ میں، انگلینڈ میں چلے جائیں، عمر لا کے نام سے آج بھی قانون موجود ہے. اس سے پوچھو گے تم تو عمر کو مانتے نہیں ہو، پھر عمر کا قانون کیوں لائے ہو، تو وہ تمہیں جواب دیں گے وہ اتنا اصل کے ساتھ مشابہ ہے کہ ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، عدل کا نظام بھی قائم ہو جاتا ہے، امن کا نظام بھی قائم ہو جاتا ہے. یہ حضرت عمر ہیں. انشاءاللہ زندگی میں دوبارہ اس موقع پر حضرت عمر کی شہادت کا تذکرہ بڑی تفصیل سے کیا جائے گا. حضرت عمر نے ساری زندگی محمد کے قدموں پہ قربان کر دی. 27 غزوات نبی کے نے لڑے. 27 غزوات میں سے کسی ایک غزوے میں بھی عمر غیر حاضر نہیں رہے. نبی نے کہا تو گھر کا آدھا مال لا کر محمد کے قدموں پہ قربان کر دیا. نبی نے مخاطب کیا حضرت عمر وہ ہیں، میں قربان عمر آپ کے قدموں پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مشورہ کرنا وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ کہ تم مشورہ کیا کرو. میں نے کہا ہے نبی آپ کس سے کرتے ہیں؟ نبی نے کہا ایک ابو بکر ہے، دوسرا عمر ہے. اور صرف اتنا نہیں، حضرت عمر فاروق نے 27 جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نقل کرنے کی باری آئی. 543 حدیثیں حضرت عمر نے نقل کی اور 56 حدیثیں میرے نبی پاک نے حضرت عمر فاروق کے متعلق بیان کی. کتنی؟ 56 حدیثیں جن میں عمر کا تذکرہ میرے رب کے پیغمبر نے کر دیا. صرف اتنا نہیں، 27 مرتبہ حضرت عمر نے کچھ سوچا. سوچ عمر کی ہے اور اللہ کا قرآن بن کے آ گیا. ایک مرتبہ نہیں، 27 مرتبہ. اسی وجہ سے تو نبی نے کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. بتاؤ یہ عظمت ہے یا نہیں ہے؟ پیار ہے یا نہیں ہے؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا مقام ہے جسے دیکھ کر حق نواز اٹھا. حق نواز والے ایسے نہیں بولا کرتے. حق نواز اٹھا. حضرت عمر نے ایک مزیدار بات آ گئی، اگر بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں تو سنا. سبحان اللہ. ہجرت کا وقت آیا نا، کچھ صحابہ رات میں جا رہے ہیں، کچھ بڑی صبح جا رہے ہیں، کوئی دن میں چھپ کر جا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی طریقے میں صدیق کے ساتھ گئے ہیں، لیکن عمر کے جانے کا وقت آیا. ایسے نہیں بولے وہاں سے. حضرت عمر کے جانے کا وقت آیا، اٹھے، کعبہ کا طواف کیا، 2 نفل ادا کیے اور کعبے کی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر فرمایا اے کافروں میں تو انہوں دسنا چاہنا کل میں ہجرت کرنی ہے. کل میں ہجرت کرنی ہے. کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ چھپ کے بھج گئے. میں تو انہوں آخنا چاہنا اگر دل کرتا ہے تو آؤ. پھر اگر کسی نے بچے یتیم کروانے ہیں، اگر کسی نے بیویاں بیوہ چھوڑنی ہیں، والدین میں سہارا کروانے ہیں، آؤ. عمر اعلان کر رہا ہے کہ مقابلے میں آنا تمہارا کام ہے، تمہیں زندہ درگور کر لینا عمر کا کام ہے. ایک آیت پڑھ کے میں حیران رہ گیا. نفل بھی پڑھ لیے، طواف بھی کر لیا، اعلان بھی کر دیا کہ کوئی بندہ نہ اٹھیا. حضرت عمر گئے مکہ دے بڑے کافراں دے گھر دا بوہا کھڑکایا، دروازہ کھٹکھٹایا. کوئی بھی باہر نکلتا تو کہتے ہاں میں چلے ہیں، کی کر سکتا ہے میرا؟ میں جا رہے ہیں، کچھ کر سکتا ہے دیا کر. میں نے کہا عمر پہ اللہ نے ایسے ہی حق کو جاری نہیں کیا. عمر زندہ رہے تو پوری جرت کے ساتھ. عمر دنیا سے گئے اور پھر ایسی عظمت نبی نے مراد بن کے مانگا ہے، اللہ نے بھیج دیا ہے. جب عمر کے جانے کا وقت آیا ہے، جتنا عظیم انسان تھا اللہ نے اتنی ہی عظیم جگہ پہ شہادت دی ہے. کون سی جگہ ہے؟ جس مصلی پہ کھڑے ہو کر محمد نمازیں پڑھایا کرتے ہیں، اسی جگہ پہ اللہ نے حضرت عمر کو شہادت کا منصب دیا ہے. روایات میں آتا ہے کہ جب ان کا زخم ہو گئے،
وہ دودھ پیتے ہیں زخموں سے نکل آتا ہے، وہ پانی پیتے ہیں زخموں سے نکل آتا ہے۔ جب دنیا سے چلے گئے اللہ کا انتخاب دیکھیے، موت آئی مصلی رسول پہ آئی، تدفین ہوئی روضہ رسول میں ہو گئی۔ نبی پاک کو تو نہیں اللہ کو تو پتا تھا کل کوئی وقت آئے گا، لعنتی آئے گا، دجال آئے گا، کذاب آئے گا، انگلی اٹھائے گا۔ جب انگلی عمر کی طرف اٹھے گی وہ عمر کی طرف نہیں ہوگی، وہ محمد مصطفیٰ کے روضے کی طرف ہوگی۔ اللہ نے ساری زندگی کے لیے عمر کو ایسی جگہ سلا ڈالا اور دنیا کو بتا ڈالا کہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر کائنات میں سب سے زیادہ درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ یہ درود محمد کے لیے بھی ہے، ابو بکر و عمر کے فاروق کے لیے بھی ہے۔ بتاؤ یہ اعزاز ہے یا نہیں ہے؟ اور حضرت حق نواز نے بھی یہی اعزاز بتایا، مارا گیا، پیٹا گیا، گھسیٹا گیا، حتیٰ کہ جان سے مار دیا گیا۔ کہنے والے نے آکھیا کہ چلا گیا ہے، اظہار آکھیا میں حج زندہ ہوں۔ تم ڈھونڈو گے تو خون حق نواز نظر آئے گا۔ اسے بھی شہید کر دیا گیا، عیسیٰ القاسمی کو بھی مار دیا گیا، ضیاء الرحمن فاروقی کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ سوچا کہ چلے گئے ہوں گے، میں نے کہا 26 سال ہو گئے، باپ کی شکل یاد نہیں، رب کعبہ کی قسم مشن زار ہے۔ اور جب تک جئیں گے اپنے والد کے مشن کے لیے ہر حد سے گزر کر طیبہ طاہرہ عابدہ عاتقہ لائقہ عفیفہ پاکیزہ مقدسہ عظیمہ حافظہ عالمہ صالحہ عابدہ زاہدہ امہ عائشہ کی عزت کا پہرا دیتے رہے۔ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ پھر حق نواز کے بعد اشار مختار اظہار ضیاء الرحمن اعظم دار کسی میں نے آخیا کہ تسی کی سمجھ دو؟ میں نے کہا کچھ نہ کچھ تو غلام کے اندر مشابہت ہے نا، وہاں عمر سے ڈرتے تھے، یہاں اعظم سے ڈرتے ہیں۔ ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے؟ وہ تو چلا گیا، میں نے کہا معاویہ آیا، اس سے بھی ڈرتے ہیں۔ ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے؟ علی شر حیدری قربان ہو گئے۔ میں نے کہا کوئی ایک آیت تو بتاؤ جس کے بچوں نے کہا ہو جو ساڑھی بس ہو گئی، رب کعبہ کی قسم گئے ہیں تو پچھلے لائن میں لگے ہوئے کر رہے ہیں، جیسے پڑے جا چکے ہم بھی چلے جائیں گے، نہ اہل بیت کو چھوڑیں گے نہ محمد کے صحابہ کو چھوڑیں گے، ساتھ چلیں گے، پیچھے تو نہیں ہٹیں گے، چھوڑ تو نہیں جائیں گے، خفا تو نہیں ہو جائیں گے۔ تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ بس اپنے گھر کا خیال۔